اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ میرے عزیزو، مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لین قولکا تحبب، لین قولکا تحبب، لوگوں سے نرم لہجہ میں بات کیجئے تاکہ وہ آپ کو دوست رکھیں۔ لوگوں سے نرم لہجہ میں بات کیجئے تاکہ وہ آپ کو دوست رکھیں، یہ مولا کا فرمان ہے۔ اب آ جاؤ آگا جان، بحث جو ہے ہماری مبادی و نحو میں سوال نمبر جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ سوال نمبر 121 ہے، اور نسبتاً تھوڑا سا مطلب دقیق ہے آج آگا جان۔ میں پہلے آج آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، مطلب تھوڑا سا دقیق ہے، آپ کی توجہ ہوئی تو پھر بہت ہی مزیدار اور آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا غور کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ پچھلا آپ نے دیکھا بہت آسان تھا، میں نے جلدی جلدی پڑھ لیا ہے، کوئی میں نے مطلب زیادہ وضاحت اور بہت ہی گہرائی میں نہیں، لیکن یہ تھوڑا توجہ طلب مطلب ہے۔ سوال کیا ہے؟ متا تو اللہ کو افعال القلوب عن العمل، افعال قلوب عمل سے کب معلق ہو جاتے ہیں؟ متا تو اللہ کو افعال القلوب عن العمل، افعال قلوب عمل سے کب معلق ہو جاتے ہیں؟ ابھی مطلب ہے تعلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں، پہلے الغاء تھا، اب یہاں تعلیق ہے۔ اچھا، تعلیق کیا ہوتی ہے پہلے یہ دیکھ لیں۔ تعلیق یہ ہے، ٹھیک ہے نا جان، لفظاً عمل باطل ہو جائے، محلاً جو ہے نا باطل نہ ہو، لفظی طور پر عمل باطل ہو، محلی طور پر نہ ہو، تو اس کو تعلیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج ہمارا سوال بھی یہی ہے کہ افعال قلوب جو ہیں عمل کرنے سے کب معلق ہو جاتے ہیں، یعنی کب ان کی تعلیق ہوتی ہے۔ تعلیق کا مطلب کلیئر ہوا نا، لفظی طور پر یہ عمل نہیں کریں گے، محلی طور پر کریں گے۔ سوال مد نظر رکھنا، افعال قلوب کی تعلیق کب ہوتی ہے؟ جواب آگا جان، افعال قلوب میں سے وہ افعال قلوب جو متصرف ہوتے ہیں جب افعال قلوب اور جملہ کے درمیان، جملہ سے مراد نا وہی دو مفعول مراد ہیں، جب افعال قلوب اور جملہ کے درمیان ایک ایسی چیز کا فاصلہ ہو جائے جو صدارت کلام چاہتی ہے، تو اس وقت افعال قلوب عمل سے معلق ہو جاتے ہیں۔ کیا بات عرض کی ہے؟ افعال قلوب کب معلق ہوتے ہیں؟ افعال قلوب جو متصرف ہوتے ہیں جب افعال قلوب اور اس جملہ کے درمیان کوئی ایسی چیز آ جائے جو صدارت طلب ہے، تو پھر افعال قلوب عمل کرنے سے معلق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، زنن تو ما کلام کا صدقن، زنن تو افعال قلوب ہے، کلام کا صدقن جو جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کلام کا صدقن جملہ، ان کے درمیان ما نافی آیا ہوا ہے اور یہ صدارت طلب ہے، لہذا زنن تو جو ہے نا کلام کا صدق میں جو ہے نا عمل نہیں کر رہا ہے، تعلیق ہو رہی ہے، لفظی طور پر عمل نہیں ہے لیکن محلی طور پر عمل ہے۔ محلی طور پر زنن تو کہ یہ دو مفعول ہیں، لفظی طور پر عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی آگا جان۔ کیا بات ہوئی بلا؟ افعال قلوب کی تعلیق کب ہوتی ہے جی؟ افعال قلوب جو متصرف ہوتے ہیں جب افعال قلوب اور بعد والا جملہ جو مثلاً دو مفعول تھے ان کے درمیان ایک ایسی چیز آ جائے جو صدارت طلب ہے، تو پھر افعال قلوب عمل کرنے سے معلق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات، فوائد آگا جان، 2-3 فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے کہا کہ جب کوئی ایسی چیز آ جائے درمیان میں جو صدارت طلب ہے افعال قلوب اور جملے کے درمیان، تو افعال قلوب معلق ہو جاتے ہیں۔ معلقات ہیں کیا؟ سوال ہے یہاں، معلقات کیا ہیں؟ یہ معلقات جو تعلیق کرنے والے کیا ہیں؟ یہ چاند حروف بتا رہا ہے، ما، ان، لا جو نافیات ہیں، لام ابتدا ہے، لام قسم ہے، لو شرطیہ ہے، کم خبریہ ہے،
استفہام ہے، لعلہ ہے، یہ ہیں آغا جان معلقات، یعنی یہ جب آ جاتے ہیں نا درمیان میں تو افعال قلوب کی تعلیق ہو جاتی ہے اور وہ لفظاً عمل نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، معلقات کیا ہیں جی؟ معلقات چاندے کے نام ما، ان، لا نافیہ، لام ابتدا، لام قسم، لو شرطیہ، کم خبریہ، استفہام، لعلہ، یہ جب آتے ہیں تو پھر افعال قلوب کی تعلیق ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے میں پڑھ رہا ہوں، پھر دوسرا تیسرا فائدے کی آگے توضیح دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب زیادہ نہ ہو جائے۔ ابھی آنا جی، سوال مد نظر رکھ کے افعال قلوب کی تعلیق کب ہوتی ہے؟ سوال تھا نا، جواب میں جی آقا جان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما تصرف من افعال القلوب اذا فصل بینہ وبین الجملۃ ما لها صدر الکلام یعلق عن العمل، یعلق یہ جواب اذا بنے گا۔ انما تصرف من افعال القلوب، افعال قلوب میں سے جو متصرف ہوتے ہیں، اذا فصل بینہ وبین الجملۃ، جب فاصلہ ہو جائے بینہ، بین افعال قلوب و بین الجملہ، اور جملے کے درمیان جب فاصلہ ہو جائے کس چیز کا؟ ما لہو صدر الکلام، ما نہ فاعل ہے فاصلہ کا، ما ایک ایسی چیز کا، لہو صدر الکلام ہے جس کے لیے صدر کلام ہے، اس کا فاصلہ ہو جائے، یعلق عن العمل، تو افعال قلوب عمل سے معلق ہو جاتے ہیں۔ نحو ظننت ما کلامک صدق، ظننت افعال قلوب، کلامک صدق جملہ، اس کے درمیان ما نافیہ جو صدارت طلب ہے، فاصلہ آ گیا ہے، تو ظننت کا جو عمل ہے وہ معلق ہو گیا ہے۔ ظننت ما کلامک صدق، میں نے گمان کیا کہ آپ کا کلام صدق ہے، سچا ہے۔ فوائد دو، سوال یہ تھا نا کہ یہ معلقات کیا ہیں جی؟ المعلقات ہی ما، ان، ولا النافیات، معلقات ہے یا معلقات یہ ہیں ما، ان، لا النافیات جو نافیات ہیں، ولام الابتدا، لام ابتدا ہے، ولام القسم اور لام قسم ہے، ولو شرطیہ، لو شرطیہ ہے، وکم الخبریہ اور کم خبریہ ہے، والاستفہام اور استفہام ہے۔ اس کو نا یہ کم خبریہ پر عطف نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، کہ کم استفہامیہ نہیں، استفہام جو بھی ہو، مثلا والاستفہام اور استفہام، ولعلہ اور لعلہ ہے، نحو لا ادری متی السفر، لا ادری متی السفر، ٹھیک ہے آقا جان۔ اب دیکھو جی، ادری افعال قلوب ہے اور اس کے درمیان کیا فاصلہ آیا ہے آقا جان؟ متی السفر، ٹھیک ہے، متا خبر، السفر مبتدا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، ممکن ہے کوئی شے جملے کا جز بھی ہو اور صدارت طلب بھی ہو، یعنی دو کام کر رہی ہو، جملے کا جز بھی ہو اور ادھر سے صدارت طلب بھی ہو، تعلیق بھی کر رہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ آپ دیکھیں اوپر والی مثال کی طرح تو نہیں ہے نا، ظننت ما کلامک صدق، ظننت تو تھا، پھر اگلا پورا جملہ آیا تھا کلامک صدق، ان کے درمیان ما آیا تھا، لیکن یہاں آپ کیا کریں گے؟ ادری کو بناؤ گے افعال قلوب، اور متا اگر معلق ہے تو السفر، تو ایک چیز بچتی ہے نا، نہیں، یہی متا معلق بھی ہے اور جملے کا جز بھی ہے، خبر بھی ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز جملے کا جز بھی ہو اور صدارت طلب بھی ہو، تعلیق بھی کر رہی ہو۔ لا ادری متی السفر، ٹھیک ہے نا، میں نہیں جانتا متی السفر، سفر کب ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَظَنَنْتُ لَجَرِيرٌ أَشْعَرُ مِنَ الْأَخْطَلِ، ظَنَنْتُ لَجَرِيرٌ أَشْعَرُ مِنَ الْأَخْطَلِ، یہاں آقا جان بھلا کیا ہے؟ لام ہے، لام جو آئی ہے اور ظننتو کی تعلیق کر رہی ہے، یہاں لام ابتدا آئی ہے جریر کے اوپر، لام نہیں دیکھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ لام آئی ہے اور اس نے زنان تو کیوں جو ہے عمل کرنے سے معلق کیا ہے. زنان تو لا جریر اشعر من الاختل، ٹھیک ہے، میں نے گمان کیا کہ جریر زیادہ شاعر ہے اختل سے. جریر بھی شاعر ہے، اختل بھی شاعر ہے، تو کہنا چاہتا ہے میں نے گمان کیا کہ جریر شاعر جو ہے وہ زیادہ شاعر اچھا ہے اختل سے. میں نے گمان کیا کہ جریر شاعر زیادہ ہے اختل سے. علم تو لا یقومن زیدن، ٹھیک ہے، یہاں ایک بات کا خیال کرنا کہ جب یہ تعلیق ہو جائیں گے، افعال قلوب تعلیق ہو جائیں گے ٹھیک ہے، تو بعد میں جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے. اگر افعال قلوب تعلیق ہوئے ضروری نہیں ہے اسمیہ ہی رہے، جملہ فعلیہ بھی بعد میں آ سکتا ہے. جیسے اس مثال میں دیکھ رہے ہو، علم تو لا یقومن زیدن، ٹھیک ہے، یہاں آگا جان کیا ہے، لام داخل ہوئی ہے، یقومن پر لام داخل ہوئی ہے، اس نے علم تو کو کیا کیا آگا جان، تعلیق کی ہے، اور لا یقومن زیدن محلن منصوب ہے، محلن ہے، لام نے تعلیق کی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اگلی مثال میں وَلَنَعْلَمُ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَمْضَىٰ سَيْفًا، وَلَنَعْلَمُ ایو، یہاں تعلیق ایو کر رہا ہے، ایو جو استفہام ہے یہ تعلیق کر رہا ہے نعلمو کو، اور یہی آگا جان جملے کا جز بھی ہے اور تعلیق بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لَنَعْلَمُ ہم جانتے ہیں، ایُّ الحزبین امضیٰ سیفاً کہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ جو ہے امضیٰ سیفاً زیادہ تلوار مارنے والا ہے، یعنی کامیاب ہونے والا ہے. لَنَعْلَمُ ایُّ الحزبین، دو گروہوں میں سے کون جو ہے کامیاب ہوگا. اَوَلَمْ يَرَوْا کم اہلکنا قبلہم من القرون، ٹھیک ہے، یہاں لم یرو جو ہے، یرو افعال قلوب، اس کی جناب تعلیق کرنے والا کم ہے. اولم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے قرون کو ہلاک کر دیا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، یہاں ادری کو تعلیق کرنے والا کون ہے، لعل، ٹھیک ہے، فتنۃ لکم، ٹھیک ہے، ان ادری میں نہیں جانتا، لعلہ فتنۃ لکم کہ شاید وہ تمہارے لیے فتنہ ہو. تمام ہو گیا آگا جان، یہ پہلا فائدہ تھا. اب دوسرا فائدہ جو ہے اس پہ آپ نے تھوڑا دھیان دینا ہے، توجہ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب جملہ واقع ہو، جب جملہ واقع ہو معلق کے بعد، معلق کے بعد جو جملہ واقع ہو رہا ہے وہ دو مفعولوں کا جانشین ہوگا. جب جملہ معلق کے بعد ہو تو دو مفعولوں کا وہ جانشین ہوگا. لیکن اگر فعل جو ہے دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو رہا ہے، یعنی فعل ایسا ہے جو دو مفعول چاہتا ہے، تو وہ جو مطلب ہے تعلیق والے حرف کے بعد جملہ آیا ہے تو وہ جملہ دو مفعولوں کا جانشین ہوگا. اگر فعل دو مفعولی ہے تو وہ ایک جملہ دو مفعولوں کا جانشین ہوگا. ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے پہلے مفعول کو نصب نہ دی ہو. ٹھیک ہے، پھر وہی ایک جملہ دو مفعولوں کا جانشین ہوگا. ٹھیک ہے، اگر پہلے مفعول کو نصب دی ہو، ٹھیک ہے، پھر تعلیق کے بعد جو جملہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہاں آگا جان کیا ہوگا، یہ دوسرا مفعول بن جائے گا. پہلا مفعول پہلے افعال قلوب کا اور یہ دوسرا مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور بنا برقول ایسا یہاں کوئی تعلیق وغیرہ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پتہ نہیں بات کس حد تک پہنچی ہے یا نہیں آگا جان، دوبارہ سننا. یہ جو آخر ہم تعلیق والے حروف نہیں لگا رہے ہیں، ما، ان، لا وغیرہ، لام ابتدا، ان کے بعد جملہ جو واقع ہو رہا ہے وہ جملہ دو مفعولوں کا جانشین ہے. جملہ دو کے قائم مقام ہے.
اگر فعل ایسا ہے جو دو مفعول چاہتا ہے، دو مفعولوں کی طرح متعدی ہوتا ہے، تو یہ ایک جملہ دو مفعولوں کا جانشین ہے، البتہ پہلے مفعول کو اس نے پہلے کہیں نصب نہ دی ہو۔ لیکن اگر ایک مفعول کو پہلے نصب دے دی ہے تو یہ جملہ پھر دوسرا مفعول بن جائے گا، اس کا ایک تو پہلے ہے، یہ دوسرا بن جائے گا، اور یہاں کوئی تعلیق وغیرہ بھی نہیں ہوگی بنا بر قول عصا۔ توجہ کرنا، متى وقعت الجملة بعد المعلق سدت مسد المفعولین، جب جملہ واقع ہو معلق کے بعد، سدت یہ جملہ واقع جانشین ہوگا، مسد المفعولین دو مفعولوں کا جانشین ہوگا، یہ جملہ دو مفعولوں کا جانشین ہوگا، ان کان الفعل یتعدی الیہما، اگر فعل الیہما، ٹھیک ہے، دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، وَلَمْ يَنْصِبِ الْأَوَّلَ، اور اس نے پہلے مفعول کو بھی نصب نہ دی ہو، اس شرط کے ساتھ، اگر فعل دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے اور اس نے پہلے مفعول کو نصب بھی نہ دی ہو، کما فی المثل، جیسا کہ مثال میں تھا۔ کون سی مثال آگا جان؟ ظننت ما کلامک صدقن، یہ کلامک صدقن جو جملہ تھا نا، یہ جملہ دو مفعولوں کا جانشین تھا، ٹھیک ہے۔ فَإِن نَصَبَهُ سدت مسد الثانی، نصب والی ضمیر نہ فعل قلبی، اگر فعل قلبی نے نصب دیو ہو، پہلے مفعول کو نصب دیو، سدت مسد الثانی، تو یہ جملہ ثانی یعنی دوسرے مفعول کا جانشین ہوگا۔ اگر فعل قلبی نے پہلے مفعول کو نصب دی ہے تو یہ جملہ دوسرے مفعول کا جانشین ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ تَعْلِيقٌ عَلَى الْعَصَا، اور بنا بر قول عصا اس مسئلے میں تعلیق بھی نہیں ہوگی، بنا بر قول عصا اس مسئلے میں پھر تعلیق بھی نہیں ہوگی، یعنی یہاں تعلیق والی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک مفعول پہلے آ جائے گا اور یہ جو دوسرا جملہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اس کا دوسرا مفعول بن جائے گا، تعلیق وغیرہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پیچھے ایک بات تھی، ظننت ما کلامک صدقن، تو وہاں میرے منہ سے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کلامک ایک مفعول، صدقن دوسرا مفعول، نہیں، وہ اشتباہ منہ سے نکل گیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ کلامک صدقن یعنی مبتدا خبر پورا جملہ بن کرنا، وہ ایک جملہ جو ہے نا دو مفعولوں کا جانشین ہے، جملہ دو مفعولوں کا جانشین ہے، وہاں پیچھے بھی یہی بات آپ نے کرنی ہے، مجھ سے غلط نکل گیا تھا منہ سے، معذرت۔ آگا جان، فوائد میں سے پہلا، دوسرا اور یہ جو تیسرا ہے، تیسرا فائدہ، یہ کیا ہے جی؟ تیسرا فائدہ آگا جان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یسد مسد المفعولین شیئان، دو چیزیں ہیں ایسی جو دو مفعولوں کا جانشین ہوتی ہیں، دو چیزیں ہیں جو دو مفعولوں کا جانشین ہوتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ انا اور اس کا صلہ، انا اور اس کا صلہ یہ نا دو مفعولوں کا جانشین ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان اور اس کا صلہ بھی نا دو مفعولوں کا جانشین ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، یسد مسد المفعولین شیئان، یسد مسد المفعولین شیئان، دو چیزیں دو مفعولوں کا قائم مقام ہوتی ہیں، جانشین ہوتی ہیں۔ الاولو یعنی جو پہلی شے ہے وہ یہ ہے، انا والصلہ، تو ہاں انا اور اس کا صلہ، نحو یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہاں انا اور اس کا صلہ آگے یحسنون صنعا، یہ انا اور اس کا صلہ یہ کیا ہے جان؟ دو مفعولوں کا جانشین ہے۔ یحسبون دو مفعولی ہے نا، تو یہ انا اور اس کا آگے والا صلہ یہ دو مفعولوں کا جملہ قائم مقام ہے، دو مفعول ہے۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ خیال کرتے ہیں کہ اچھے کام کو انجام دے رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ ایک اچھے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ الثانی دوسری چیز کیا جی؟ دوسری چیز آگا جان
یہ جناب علی ان وسیلہ تو ان اور اس کا سیلہ ہے، کا قول ہی جیسے یہ قول ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان اور اس کا سیلہ لن یبعثوا یہ مل کر دو مفعولوں کا جان نشین ہے، ان اور اس کا سیلہ کا قول ہے جیسے یہ قول ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ٹھیک ہے نا، ان لن یبعثوا یہ جملہ ٹھیک ہے دو مفعولوں کا قائم مقام ہے، زعم الذین کفروا گمان کیا، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان لن یبعثوا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے، ہرگز مبعوث نہیں ہوں گے، کافروں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے میرے عزیزوں۔ اب جناب علی جو آپ کی خدمت میں ہے نا بات، وہ جناب علی چوتھا جو ہے نا وہ فائدہ ہے آپ کی خدمت میں، تھوڑا غور فرمائے، مطلب ہمارا پھر اسی پہ پورا ہو جائے گا، ذرا لطفاً توجہ کرنا۔ وہ کیا ہے جی؟ چوتھا فائدہ کیا ہے جان؟ ٹھیک ہے کہ یلحق بافعال القلوب فی التعلیق افعال، افعال قلوب کے ساتھ نا تعلیق میں ملحق کیے جا رہے ہیں افعال، ٹھیک ہے، جیسے افعال قلوب کی تعلیق ہوتی ہے اسی طرح افعال قلوب کے ساتھ افعال ملحق کیے گئے ہیں، افعال قلوب کے ساتھ تعلیق میں جو افعال قلوب کے ساتھ نا معنی میں کیا ہوتے ہیں؟ توافق رکھتے ہیں۔ کیا بات بھائی، افعال قلوب میں تعلیق ہوتی تھی نا، کچھ اور افعال ہیں جو بھی پڑھوں گا وہ بھی نا افعال قلوب کے ساتھ ملحق ہیں، تعلیق میں ان میں بھی تعلیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مثلا نظرہ ہے، ابصرہ ہے، تفکرہ ہے، سألہ ہے، استنبہ ہے، البتہ خیال کرنا کہ یہ جو افعال ہیں ان کی تعلیق صرف استفہام کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ افعال جو افعال قلوب کے ساتھ ملا رہے ہیں نا تعلیق کے لیے، ان کی تعلیق صرف استفہام کے ذریعے سے ہوتی ہے، ان کی تو پیچھے آپ نے پڑھی نا چاند حروف تھے، ان کی صرف استفہام کے ذریعے ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ یلحق بافعال القلوب فی التعلیق افعال، یلحق بافعال القلوب فی التعلیق ملحق کیے گئے ہیں افعال قلوب کے ساتھ تعلیق میں افعال، افعال ملحق کیے گئے ہیں، توافقها فی المعنی، توافقها جو افعال قلوب کے ساتھ معنی میں توافق رکھتے ہیں، جو افعال قلوب کے ساتھ معنی میں موافق ہیں، وہی اور وہ یہ ہیں نظرہ یعنی دقت کی، غور کیا، ابصرہ بصیرت پیدا کی، تفکرہ تأمل کیا، فکر کی، سألہ درخواست کی، استنبا خبر کو طلب کیا، غیر انہا لا تعلق عن العمل الا بالاستفہام، منتہا انہا یہ افعال عمل سے معلق نہیں کیے جاتے ہیں الا بالاستفہام مگر استفہام کے ذریعے، نحو فلینظروا اینا امضی عظیمتاً، ٹھیک ہے، یہاں بلا کیا ہوا ہے، یہاں فلینظروا کی تعلیق ہو گئی ہے، اینا یہ ایو جو ہے نا یہ معنی ہے عمل سے، اینا معنی ہوا ہے، فلینظروا اینا امضی عظیمتاً پس دقت کریں اور غور کریں کہ ہم میں سے کون ارادہ کے لحاظ سے جدی ہے، امضی عظیمتاً کون ارادہ کے لحاظ سے جدی تر ہے۔ یہاں امضی جو جملہ ہے نا یہ محلاً منصوب ہے، یہ محلاً منصوب ہے آگا جان، اگر آپ کہیں کہ عظیمتاً بھی تو منصوب ہے تو عظیمتاً تمیز ہے، نصب عظیمتاً کی تمیز ہونے کی خاطر ہے، فلینظروا کو تعلیق کیا ہے ایو نے، ٹھیک ہے، اور امضی اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، جملہ محلاً منصوب ہے، اور عظیمتاً تو ویسے تمیز ہے، دیکھا نا، فلینظروا پس غور کریں، اینا امضی عظیمتاً کہ ہم میں سے کون جو ہے نا از لحاظ ارادہ جدی ہے، وَقَ قَوْلِهِ اور جیسے یہ قول ہے فَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، فَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ٹھیک ہے، یہاں کیا ہوا ہے جان، یہاں ایو نے نا تعلیق کیے، ایو نے یہاں تعلیق کر دی ہے، فَتُبْصِرُوا
تم دقت کرو، ویبصرون اور وہ بھی دقت کریں، بأیکم المفتون کہ تم میں سے کون دیوانہ ہیں، وکقولہ اور جیسے یہ قول ہے، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ، یہاں تعلیق کرنے والا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ مغنی میں پڑھیں گے، یہ حمزہ صدارت کامل چاہتا ہے، یعنی حتی حرف عطف سے بھی پہلے چلا جاتا ہے، تو یہ ہے جناب استفہام جو شروع میں آ گیا ہے، اس نے تعلیق کی ہے، اس استفہام نے تعلیق کی ہے، ٹھیک ہے نا، البتہ صدارت طلب تھا پہلے چلا گیا، وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کا صاحب مجنون دیوانہ نہیں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ، یہاں تعلیق کرنے والا ایانہ ہیں، دیکھ رہے ہو ایانہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایانہ یوم الدین، قیامت کا دن کب ہے، وہ بات ہماری مد نظر رہے کہ ایک چیز ہو سکتی ہے، ممکن ہے جملے کا جز بھی ہو اور تعلیق کرنے والی بھی ہو، ضرور یاد رکھنا ورنہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تعلیق ہے تو بعد میں جملہ کہاں گیا، خیال کرنا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، ٹھیک ہے، یہاں بھی کیا ہے جان تعلیق ہو گئی ہے، تعلیق کی ہے حمزہ نے، یستنبئونک، وہ آپ سے جو ہے نا پوچھتے ہیں، احق ہوا، کیا وہ حق ہے، ٹھیک ہے، شاید جو ہے قیامت کی طرف اشارہ ہو کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا وہ حق ہے، ٹھیک ہے اگر جان، موفق مید رہیں، لیکن یہ بات رکھنا یستنبئونک میں کاف جو ہے وہ مفعول اول ہے، احق ہوا یہ آگے دوسرا مفعول ہے یستنبئونک ہے، ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو، اور احق ہوا محلاً جملہ منصوب ہے، موفق مید رہیں، سلامت رہیں، آپ کی سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔